آج چونکہ ہم شاعر بانی کی میز پر آئیں گے، اس لیے پچھلے مہینے بھی آپ کو یاد ہوگا نومبر کے پہلے اتوار کو ہم نے شاعر ربانی کے بارے میں پاک کلام میں سے سیکھا تھا، اور آج پھر چونکہ اتوار ہے تو میں نے قاضی صاحب کو بتایا تھا کہ ہم آج پھر اس شاعر ربانی کے اتوار میں اس سیکرامنٹ کے بارے خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ یہ آیات جن کا ابھی ہم نے مطالعہ کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے نومبر کے اتوار میں بھی انہی حوالہ جات کا مطالعہ کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو حوالہ جات ہے یہ چاروں انجیل نویسوں نے، یا یوں کہہ لیں کہ چاروں انجیل نویسوں نے اس سیکرامنٹ کے بارے ہمیں بہت ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ مہیا کی ہیں، اور ہم ان ڈیٹیلز کو پاک کلام میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ جب ہم ان چاروں اناجیل میں اس سیکرامنٹ کے تعلق سے ان سچائیوں کا، ان باتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان کا ذکر میں نے آپ سے کیا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ ٹوٹل 12 باتیں تھیں جن کو ہم نے پاک کلام میں سے اس سیکرامنٹ کے تعلق سے سیکھا تھا، جو اس سیکرامنٹ کے ادا ہونے سے پہلے واقع ہوئیں، اور ان کو شاگردوں نے اپنے اپنے نقطہ نظر سے درج کیا۔ اس میں جو 12ویں بات تھی، وہاں لکھا ہے کہ انہوں نے متی کے انجیل کے 26ویں باب میں لکھا ہے کہ وہ گیت گا کر پھر زیتون کے پہاڑ کو گئے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا، عرض کیا تھا کہ زبور 118 جو ہے سادہ ذکر ہے رحمت ساڈے رب دی، یہ زبور مسیح یسوع نے شاگردوں کے ساتھ گایا، اور پھر وہ گتسمنی باغ یا زیتون کے اس باغ کی طرف، پہاڑ کی طرف گئے۔ میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ خداوند یسوع کی زندگی میں دعا اور گیت اور خدا کے کلام کے مطالعہ کی ایک خاص اہمیت تھی، اور وہ اپنی زندگی میں اکثر گیت اور زبور گاتے، دعا کرتے کئی گھنٹے، ساری رات، اور پھر خدا کے کلام کا عہد عتیق کی سچائیوں کا، نبوتوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ تو یہ زبور 118 جو ہے یہ مسیح یسوع کا پسندیدہ زبور تھا، اور اس میں وہ اس کو تقریباً وہ ہر بڑے پروگرام میں یا بڑی عبادت میں یا اپنی شخصی عبادت میں اس زبور کو گایا کرتے تھے۔ لیکن جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو خداوند کی جو میز ہے، جیسے آج یہاں سجائی گئی ہے، خداوند کی جو میز ہے اس کے لیے جب ہم اپنے علم کے لیے خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے جو ٹرمینالوجی یا اصطلاحات نئے عہد میں یا بائبل میں استعمال کی گئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو بھی جانیں۔ اس میں پہلی بات جو بیان کی گئی ہے خداوند کے کلام سے، وہ یہ ہے کہ اس سیکرامنٹ میں متی کے انجیل کے 26ویں باب میں مسیح یسوع نے روٹی لے کر ان کو دی اور ان سے کہا کہ کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ یعنی انتہائی اہم بات یہ ہے کہ مسیح یسوع نے اپنے بدن کو اس روٹی سے یا اس روٹی کو بدن سے تشبیہ دی۔ دوسری بات جو ہم اس میں پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسیح خداوند نے، جب ہم پہلا کرنتھیوں 10واں باب یا 11واں باب اس کا پڑھتے ہیں تو وہاں
یہ مقدس پولس بتاتا ہے کہ پھر اس کے بعد اس نے جو پیالہ لیا، اس پیالے کو دے کر اس نے کہا یہ پیالہ میرے خون میں عہد ہے، اور تم سب اس میں سے پیو۔ یعنی یہ پیالہ یا یہ عشاء ربانی جو ہے، اس میں شیرہ یا پیالہ جو ہے، یہ ایمانداروں کی خداوند یسوع کے ساتھ ایک بدنی شراکت کو بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے خداوند کے ساتھ اس پیالے میں شریک ہوتے ہیں۔ تیسری بات جو ہم پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی، اور پھر اس کے بعد اس نے پیالہ لیا اور وہ بھی ان کو دے کر کہا یہ روٹی کھاؤ اور اس پیالے میں سے پیو۔ کرنتھس کے خط میں لکھا ہے کہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو۔ چوتھی بات جو اس نے بتائی لکھی ہے اعمال کی کتاب کے مطابق دوسرے باب میں، کہ وہ کلیسیا جو ابتدائی کلیسیا تھی وہ روٹی توڑنے میں مشغول رہتی تھی۔ ان میں دو طرح کے گروپ تھے۔ ایک گروپ تو تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو کلیسیا میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہم اپنے کلیسیا کو دو گروپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایک وہ گروپ ہے جو کلیسیا کی جسمانی ضروریات کے لیے ان کو گائیڈ کرے گا، ان کی رہنمائی کرے گا، ان کے کھانے پینے کا، رہائش کا، بیٹھنے کا، عبادت میں آنے کا، جانے کا، اس کا انتظام کرے گا۔ لیکن وہاں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو دعا کرنے اور روٹی توڑنے میں مشغول رہیں گے۔ تو ایک طبقہ جو تھا وہ اسی وقت پیدا ہو گیا کہ جو روٹی توڑتے یا اس پیالے میں سے پیتے اور عشاء ربانی کی اس رسم کو پورا کرتے تھے۔ اس کے لیے جو دنیا میں اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں اصلاحات یا جو ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے، اصلاحیں جو ہیں، اس کو رومن کیتھولک لوگ اس کو یوخرسٹ کی عبادت کہتے ہیں، اور یوخرسٹ کا مطلب ہے شکر گزاری کی عبادت یا شکر گزاری کی بیس۔ دوسرا جو ہے وہ جو اور کلیسیائیں ہیں وہ اسے پاک شراکت کا نام دیتے ہیں، کہ میز پر جب ہم آتے ہیں تو پھر ہم ان روٹی اور شیرے میں شریک ہو کر خداوند کے ساتھ اس کی شراکت میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ ہمارا اس کے ساتھ شریک ہونا جو ہے یہ اس کے پاک کلام کے مطابق ہے۔ یسوع نے کہا کہ تم سب اس میں سے پیو۔ اس کو چھوڑ دو۔ پھر تیسرا جو اس میز میں شریک ہونے کا لوگوں کا ایمان یا اعتقاد ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اس میز پر آتے ہیں تو یسوع کی موت میں شریک ہوتے ہیں۔ روٹی اور شیرے کے ساتھ کی وجہ سے ہم مسیح خداوند کی موت میں شریک ہوتے ہیں کہ اس نے عشاء ربانی کے سیکرامنٹ کو اپنی موت سے پہلے قائم کیا۔ تو اس طرح سے ہم جب اس میز پر آتے ہیں تو ہم اس کی موت میں شریک ہوتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ہیں جو اس کو حمد و ثنا کی قربانی کا نام دیتے ہیں کہ یہ جو عشاء ربانی ہے یہ حمد و ثنا کی قربانی ہے، اور حمد و ثنا میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہم لوگ شکر کرتے ہیں کہ میرے لیے یسوع کا بدن توڑا گیا اور اس کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی۔ ہم اپنی ذات کی بات کرتے ہیں۔ میرے لیے یسوع کا لہو بہایا گیا اور اس کے بہائے جانے والے لہو سے میں نے گناہ سے، موت سے، قبر سے نجات پائی۔ اس لیے یہ خداوند کی شکر گزاری کی رسم ہے جس میں ہم ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح خداوند جب ہم اس میز پر آتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔
ان باتوں کے ساتھ ساتھ جو 3 نظریات ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں، اس میں 3 نظریات بڑے اہم ہیں۔ پہلا نظریہ ہے جو رومن کیتھولک کلیسیا کا ہے، اور رومن کیتھولک کلیسیا جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب ہم یہ روٹی توڑتے اور اس شیرے کو پیتے ہیں تو اس وقت روٹی جو ہے وہ روٹی نہیں رہتی، وہ مسیح کے بدن میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور ہم حقیقتاً اس کے بدن کو کھاتے اور اس میں شریک ہوتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شیرہ ہے یہ یسوع کے لہو میں تبدیل ہو جاتا ہے، ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے۔ روٹی کی ٹرانسفارمیشن مسیح کے بدن میں ہو جاتی ہے، اور شیرے کی ٹرانسفارمیشن یا تبدیلی جو جوہر ہے وہ اس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ رومن کیتھولک کلیسیا میں لوگ جب اس عشاء ربانی میں شریک ہوتے ہیں تو خدا کے خادم جو ہیں وہ انہیں روٹی تو ضرور دیتے ہیں، اور وہ روٹی بھی یہ روٹی نہیں ہوتی، وہ ایک خاص قسم کی روٹی ہے جو ملتی ہے، بازار سے بنتی ہے، روزنہیم سے ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اس روٹی کو یسوع کے لہو کو یہ سمجھ کر کہ یہ اس کا اصلی لہو ہے اس میں ڈبوتے ہیں، ڈبو کے تو وہ اس کو دیتے ہیں حاصل کرنے والے کو، وہ کپ یا لہو اس کو نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ روٹی تو دنیاوی طور پر ہے اور یہ اب یسوع کے بدن میں بدل گئی ہے، یہ کپ میں جو شیرہ ہے یا جو بھی ہے یہ یسوع کے لہو میں بدل گیا ہے، جو کہ عام انسان کو نہیں دیا جا سکتا، جبکہ پاک کلام میں لکھا ہے وہ ہمارے گناہوں کے باعث مصلوب ہوا، گھائل کیا گیا، اور اس کا لہو بنی نوع انسان کی نجات اور قبول کرنے والوں کی رہائی کے لیے بہایا گیا۔ اس کو وہ جو نام دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی جوہر ہے، کہ وہ جوہر تبدیل ہو جاتا ہے اس لیے۔ دوسرا جو ہے وہ ہے لوتھرن کلیسیا، جو مارٹن لوتھر کو آج بھی اپنا لیڈر مانتے ہیں، جو لوتھرن کلیسیا ہیں، وہ بھی یہ تو نہیں مانتے کہ یہ روٹی جو ہے یہ یسوع کے بدن میں یہ لہو، یہ شیرہ یسوع کے لہو میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن وہ یہ ایمان ضرور رکھتے ہیں کہ یہ روٹی اور یہ جو شیرہ ہے یہ عجیب طور پر ہمیں مسیح کی حضوری کا احساس دلاتا ہے، کہ یہ روٹی اور یہ شیرہ جو ہے یہ اس میں شریک ہونے والوں کو عجیب طور سے مسیح کی حضوری کا احساس دلاتا ہے، اور لوگ اس احساس کے وسیلے سے ایمان رکھتے ہیں کہ ہم روٹی اور شیرے میں شریک ہو کر مسیح خداوند کے بدن اور اس کے لہو میں شریک ہو رہے ہیں۔ تیسرا جو نظریہ ہے وہ ریفارمڈ کلیسیائیں ہیں، جو کہ 16ویں صدی کے بعد جس نے ہم ریفارمیشن کی کلیسیائیں یا اصلاح کلیسیا کی کلیسیائیں کہتے ہیں، جن کا آغاز مارٹن لوتھر، جان کیلون اور جان سوینگلی ان لوگوں نے کیا، اور پھر پروٹسٹنٹ جنہیں آج ہم کہتے ہیں پروٹیسٹ کرنے والے، یعنی جو احتجاج جنہوں نے رومن کیتھولک نظریے کے خلاف کیا وہ آج پروٹسٹنٹس ہیں، اور وہ جو پروٹسٹنٹ کلیسیائیں ہیں وہ اس بات پر ایمان رکھتی ہیں جنہیں جان کیلون کے مطابق ریفارمڈ کلیسیائیں کہا جاتا ہے، وہ بھی یہ ایمان رکھتی ہیں کہ جب ہم اس روٹی اور اس شیرے میں شریک ہوتے ہیں ہم خداوند کی حضوری کو فیل کرتے ہیں، احساس رکھتے ہیں کہ خداوند اس روٹی اور اس شیرے میں موجود ہے۔ اس لیے مقدس پولس نے، آپ کو یاد ہوگا
ایک بڑی اہم بات کہی، اور وہ اس نے کہی کہ اس میں شریک ہونے سے پہلے اس نے کہا کہ آدمی اپنے آپ کو آزما لے۔ وہ میں بتاؤں گا کہ آزمانے سے کیا مراد ہے، لیکن یہ بات اس نے سکھائی مقدس پالوس نے، اور پھر آج ریفارمڈ کلیسیائیں اسے اپنے ایمان کی بنیاد سمجھتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ آپ کے لیے شاید کوئی نئی نہیں ہوگی، پرانی ہوں گی، آپ نے کئی بار سنی ہوں گی، لیکن ان باتوں کو اس بیس پر آنے سے پہلے میرا ایمان یہ ہے کہ جاننا ہر ایماندار کے لیے ضروری ہے۔ تو چونکہ اگر ہم اس کی حقیقت کو، اس کی سچائی کو، اس بیس کی روٹی اور اس شیرے کی اتھینٹسٹی کو نہیں سمجھیں گے، یا حقیقت کو، یا اس کی تقدیس کو، یا قدوسیت کو نہیں سمجھیں گے، تو پھر ایک عام رسم تو ہے، وہ تو آ رہی ہے، کئی ہزار سال سے ہم نبھا رہے ہیں، کر رہے ہیں، شریک بھی ہوتے ہیں، ساری باتیں اپنی جگہ درست، لیکن میں نے صرف اس لیے چاہا کہ ہم ان سچائیوں کو بھی سیکھیں جو خدا کے کلام میں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سنیں، اس شعر بانی کے لیے سب سے پہلی اول اور اہم بات جو کی، اس نے کہا تم سب اس پیالے میں سے پیو، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نیا عہد کہاں لکھا ہے؟ بائبل مقدس میں، کیونکہ جب ہم پرانے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں 7 عہد ہے، اور 6 عہد جو ہے وہ بائبل مقدس میں موجود ہے۔ وقت نہیں کہ میں وہ عہد آپ کے سامنے رکھوں، لیکن 7واں اور آخری عہد جسے مسیح خداوند نیا عہد کہتا ہے، وہ یرمیہ نبی کے صحیفے کی 31ویں باب کی 31ویں آیت سے شروع کر کے 34ویں آیت کے آخر میں لکھا ہے کہ یہ جو خون ہے، یہ پیالہ جو ہے، اس کے وسیلے سے نیا عہد کیا ہے کہ میں ان کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا، ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور یہی اس نے جب ان کو بتایا تو اس نے یہی شاگردوں کو کہا، کلیسیاؤں کو کہا، آج بھی کلیسیاؤں کو یہ ایمان اور علم رکھنا چاہیے، اور ان کے پاس یہ علم ان کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ یہ پیالہ جو ہے یہ نیا عہد ہے۔ یہ پرانے جو 6 عہد یا 6 عہد ہے، یہ وہ نہیں، یہ نیا ہے، اور 7واں ہے اور آخری عہد ہے، پھر اس کے بعد کوئی اور عہد نہیں بیان کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ یہودیوں کے ہاں اس عہد کی یا اس رسم کی یا کسے وہ عہد جب جسے کہتے تھے تو وہ عہد کیا تھا اور وہ عہد کیا نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہودیوں کے ہاں 2 لوگ، 2 شخص، یعنی 2 خاندان، 2 قبیلے جب کسی بھی طرح کا آپس میں کوئی ایگریمنٹ کرتے تھے، عہد کرتے تھے، تو وہ بیل یا برہ، میل بیل یا برہ لیتے تھے اور اس کو بیچ میں سے کاٹ دیتے تھے، ذبح نہیں کرتے تھے، میری بات یاد رہے، ذبح نہیں کرتے تھے، اس کو بیچ میں سے کاٹ دیتے تھے، اور اس کا جتنا خون جو بہتا تھا وہ کسی چلمچی میں، کسی برتن میں اکٹھا کر لیتے تھے، اور اس خون سے جس جگہ وہ کھڑے ہو کر عہد کرتے تھے وہاں اس خون سے ایک لائن، ایک لکیر لگاتے تھے۔ اس لکیر کے اوپر دونوں شخص، دونوں خاندان یا دونوں طرح کے گروپ یا گروہ یا قومیں یا جو عہد کر رہے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ بیچ میں اس بیل یا برے کے لہو کی لائن ہوتی تھی، لکیر ہوتی تھی، اور اس لکیر پر 2 گروپ، 2 شخص، 2 خاندان، میں بار بار دہرا رہا ہوں، یہ اس پر کھڑے ہو جاتے تھے
اور کھڑے ہو کر پھر وہ وہاں اس عہد کی پہلے شرائط جو ہے وہ پڑھی جاتی تھی. ہر ایک شرط جو پڑھی جاتی تھی، دونوں سائڈ کے جو لوگ تھے، وہ اگر ایک اکیلا ہے یا خاندان ہے یا قومیں ہیں یا قبیلے ہیں، وہ جب شرطیں پڑھی جاتی تھی یا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پڑھی جاتی تھی، تو پر ہر ٹرم اور ہر کنڈیشن پر دونوں طرف سے آواز آتی تھی اونچی آواز میں، آمین آمین، یعنی میں متفق ہوں. پھر وہ ساری شکیں پڑھی جاتی تھی، اور پڑھنے کے بعد جب ساری ختم ہو جاتی تھی تو پھر وہ آمین سم آمین کہتے تھے. اور آمین یا سم آمین کہنے کے بعد پھر وہ ایک دوسرے سے شیک ہینڈ کرتے، ہاتھ ملاتے، اور ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے تھے. اس میں خواتین کبھی شامل نہیں ہوتی تھی. وہ ایک دوسرے سے گلے ملتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے، اور آمین کہہ کر وہ دو شکے ہیں، دو ان کی کنڈیشنز ہیں یا 100 ہے، دہرانے کے بعد پھر اس پر آمین کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد نمکین جو ہے وہ ضیافت کی جاتی تھی، جس میں میٹھا بالکل شامل نہیں ہوتا تھا. اور وہ جو نمکین ضیافت ہوتی تھی وہ علامتی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم آج جس عہد پر، جس لہو پر کھڑے ہو کر ہم نے اقرار کیا ہے اور ہم نے اس عہد میں ہم نے شرکت کی ہے، ہم اس کے ساتھ کبھی بھی نمک حرامی نہیں کریں گے. ہم اس کے ساتھ وفادار رہیں گے، جان دینے تک وفادار رہیں گے. اس لیے وہ اس عہد میں شریک ہو کر نمکین غذا یا ضیافت کرتے اور اس میں شریک ہوتے تھے، جس میں وفاداری ایک بنیادی چیز تھی. نمبر 1 کہ وہ پہلے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوتی تھی. نمبر 2 انہیں ہر ٹرم اینڈ کنڈیشن پر آمین اونچی آواز میں کہنا پڑتا تھا. تیسری بات کہ وہ اس کے بعد نمکین غذا کھا کر اس بات کا عملی طور پر ان پریکٹیکل اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ ہم اس کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کریں گے. ہم زندگی کی آخری سانس تک اس عہد کے ساتھ جس پر آج ہم کھڑے ہو کر یہ عہد کر رہے ہیں، ہم وفادار رہے. اور پھر یہ عہد جو تھا وہ باندھا جاتا تھا اور پھر اس کو عہد کہا جاتا تھا. اس لیے یہ جو عہد ہے، یہ پہلا کرنتھیوں کا 11واں باب، رومیوں 6واں باب، پہلا یوحنا، اس طرح سے اس عہد میں جب لوگ اس بیس پر شریک ہوتے ہیں تو کیسے شریک ہوتے ہیں؟ یہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ انہیں کیسے شریک ہونا چاہیے. کیونکہ مقدس پالوس لوگوں کو اسی طرح یہ سکھاتا ہے کہ وہ جو اس عہد میں، جو اس بیس پر شریک ہوتے ہیں، وہ دراصل جب اس روٹی اور شیرے میں شریک ہوتے ہیں، وہ مسیح کی موت میں شریک ہوتے ہیں. اور وہ اس بات کا عملی طور پر اظہار کرتے ہیں کہ مسیح میرے لیے، ہمارے لیے کی بات نہیں ہے، سارے پنڈ لی کوئی گل نہیں، کہ مسیح میرے لیے مر گیا. مسیح نے میری خاطر انسان بننا گوارا کیا. مسیح میری خاطر اس دنیا میں آیا. مسیح خداوند میری خاطر اس نے بشریت کے اور انسانیت کے سارے تقاضے پورے کیے. میری خاطر مسیح یسوع پر سارے دکھ اور مصیبتیں آئیں اور اسے اپنی صلیب اٹھا کر گلگتہ کی پہاڑی تک جانا پڑا. ہم عملی طور پر اس میں شریک ہوتے ہیں، جس طرح اشعیا بانی کے عہد کا جو میں نے بتایا، جو لوگ عہد میں شریک ہوتے تھے
وہ اسی طرح اقرار کرتے تھے اور پھر اس عہد میں شریک ہوتے تھے۔ ہم جو اس میں شریک ہوتے ہیں، ہم جب اس روٹی اور شیرے میں شریک ہوتے ہیں تو ہم بھی بنیادی طور پر اس کی موت میں شریک ہوتے ہیں۔ اب موت میں شریک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیسے سمجھیں کہ ہم یسوع کی موت میں شریک ہیں؟ اس میں جو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مسیح میرے لیے چونکہ مر گیا ہے، اس لیے اب گناہ اور ابلیس اور اس کی قوتیں جو ہیں وہ مجھ پر حکومت نہیں کرتی۔ میں ان قوتوں کے اعتبار سے میں بھی مر گیا ہوں۔ اب جو زندہ ہوں تو پھر مسیح کے لیے اور مسیح میں زندہ ہوں۔ گناہ اور موت اور قبر اور ابلیس اور اس کی قوتوں کے اعتبار سے کیا ہے؟ میں مر گیا ہوں یا مر گئی ہوں، اور اب میں جو زندہ ہوں تو میں کس لیے ہوں؟ تاکہ مسیح جو ہے وہ میری زندگی میں سکونت کرے۔ اور اس کی سکونت بڑی معذرت سے کہوں گا، بپتسمہ لینے سے سکونت نہیں ہوتی، اس میز پر آ جانے سے سکونت نہیں ہوتی۔ یہ سب علامتی باتیں ہیں، علامتی باتیں ہیں۔ اب بپتسمہ لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اب چرچ جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ آپ ہدیہ دیتے ہیں، نذرانہ دیتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، ساز بجاتے ہیں، گیت گاتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ پر یہ اس کے ساتھ شراکت نہیں ہے، یہ شراکت نہیں ہے، یہ تو ہماری روایات ہیں۔ یہ ہم سے اچھی اس طرح کی شراکتیں تو غیر اقوام کرتے ہیں۔ غیر اقوام ہم سے زیادہ کیا کہنا چاہیے، دل کی گہرائی سے اپنے رسم و رواج ادا کرتے ہیں۔ یہ شراکت نہیں ہے، کیونکہ جو شریک ہو جاتا ہے اس میں، وہ وہی کرتا ہے جو اس کے اندر رہتا ہے، جو اس کے اندر رہتا ہے، جو وہ کرتا ہے، وہ ایماندار کے کاموں سے نظر آتا ہے۔ مقدس یوسف کو فرشتے نے جب اس کے پاس آیا تو اس کو آ کر اس نے کہا کہ اٹھ اور اپنی بیوی مریم کو اپنے یہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جیسا نبی کی معرفت کہا گیا ہے، یسایہ 7واں باب 14ویں آیت، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، جس کا نام ایمینول رکھے گی۔ ایمینول کا ترجمہ یسایہ میں نہیں بتایا گیا، ایمینول کا ترجمہ متی کی انجیل میں بتایا گیا، اور مقدس یوسف کے ذریعے مقدس یوسف کو اور اس دنیا کو راج اور رہنے والی دنیا تک اس کا ترجمہ ہمیں پتا ہے۔ وہ ترجمہ کیا ہے؟ جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یہ متی کی انجیل کے پہلے باب بھی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہلکا ترجمہ ہے۔ ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ ہمارے اندر ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ خدا ہمارے اندر، اور جب خدا ہمارے اندر ہے تو پھر خدا ہمیں زبان، دماغ، سوچ، خواہشیں، ارادے، ہمارے سارے جو بھی کرتوتے ہیں ان کو خدا کنٹرول کرتا ہے۔ پھر جن کے اندر وہ رہتا ہے وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اس عہد میں شریک ہیں۔ چونکہ ہم اس عہد میں شریک ہیں،
وہ ہمارے اندر رہتا ہے، اس لیے ہم گناہ کے اعتبار سے، ابلیس کے اعتبار سے مر گئے ہیں، اب مسیح یسوع میں جی اٹھے ہیں۔ چونکہ ہم مسیح یسوع میں جی اٹھے ہیں، اس لیے مقدس پولس کرنتھس کے خط میں کہتا ہے، کیا تم نہیں جانتے؟ پہلا کرنتھیوں 3 باب میں کہتا ہے، کیا تم نہیں جانتے؟ کیا نہیں جانتے؟ کہ تم قیمت سے خریدے گئے۔ کیا کہتا ہے مقدس پولس خدا کا بندہ مجھے اور آپ کو اور کلیسیا کو؟ تم قیمت سے خریدے گئے۔ پھر اگلی آیت ہے، اگلا حصہ یہ ہے، تم قیمت سے خریدے گئے ہو، اب تم اپنے نہیں رہے۔ چونکہ اپنے نہیں رہے، اس لیے تم پر واجب ہے کہ اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ اب ہم اپنے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے اس عہد پر کھڑے ہو کر یہ کہا ہے آمین۔ ہم اس کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، ہم اس کے ساتھ پیوست ہو گئے ہیں، ہم نے اقرار کیا ہے۔ والدین جب بچوں کو چھوٹے ہوتے ہیں وہ انہیں بپتسمے کے لیے لاتے ہیں، تو اکثر خدا کے خادم ماں باپ سے سوال کرتے ہیں۔ وہ سوال مجھے زبانی یاد ہے، وقت نہیں ہمارے پاس، اور ماں باپ بالکل سب کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم ایسا ہی کریں گے۔ جب برکت کے کلمات ہو جاتے ہیں انہیں ایک بھی بات یاد نہیں رہتی۔ تب ہم خدا کے ساتھ عہد کرتے ہیں، اور اس عہد میں جو سب سے اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ یہ اولاد جو تو نے مجھے دی ہے یہ تیری ہے، اور میں اور میری بیوی یا اس کی ماں ہم اس کے امین ہیں، یہ ہمارے پاس تیری امانت ہے، اور ہم اسے تیری امانت سمجھ کر جو باتیں خدا کا خادم بائبل کی روشنی میں سکھاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان بچوں تک منتقل کریں، اور جو کرتے ہیں بائبل بھری پڑی ہے ان سے، جو کرتے ہیں، جو نہیں کرتے ان سے بھی بائبل بھری پڑی ہے کہ جو نہیں کرتے، ایلی کاہن، سردار کاہن ہونے کے باوجود اس کے دونوں بیٹے حفنی اور فنحاس نہیں کرتے تھے، یا ایلی نے ان کو اس طرح سے تربیت ہی نہیں کی، ان کو سکھایا ہی نہیں، اس لیے وہ بے راہ اور بے دین اور بدکار ہو گئے۔ سردار کاہن کی اولاد جو اس مقدس ہیکل میں پلی، چونکہ اس کے والدین نے خدا کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا، پھر ان کے بعد کوئی حل نہیں تھا۔ شمعیل نبی کی ماں نے خدا سے وعدہ کیا کہ خداوند تو ایک دفعہ مجھے بیٹا دے دے، میری سوکن سے کم مجھے تابع جو ہیں ان سے بچا دے، جو بیٹا جو اولاد تو مجھے دے گا میں تجھے دے دوں گی۔ اور وہ لکھا ہے چھوٹا سا تھا اور اس کو ہیکل میں آ کر چھوڑ گئی۔ اب کسی بھی ماں کے لیے، آپ اپنے جو مائیں بیٹھی ہیں ذرا غور کریں، جو والد بیٹھے ہیں ذرا غور کریں، آپ تو 3 سال کے بچے کو اکیلے اسکول نہیں بھیجتے، 4 سال کے بچے کو تو آپ اسکول نہیں بھیجتے، وہ آ کر ہیکل میں چھوڑ گئی۔ اور لکھا ہے ہر سال، ایک بڑی اہم بات ہے، ہر سال اس کے لیے جبہ تیار کر کے لاتی تھی، وہ جبہ جو کاہن پہنتے ہیں، جو پادری صاحب نے پہنا ہوا، بچپن سے اس کے ادھر ڈال رہی تھی کہ تو کاہن ہوگا۔ جو خدا نے اس نے جو خدا سے مانگا اور اس امانت کو اس نے لیا، پھر اس امانت کا اس نے خیال کیا، اس نے اس کے لیے جبہ تیار کیا، بچپن سے اسے
मेरी बेटी मेरे पास परसों चौथ बैठी हुई थी रात को, तो मुझे कहने लगी पापा, वो दरअसल वक्त जो था ना उसको गुजार रही थी। मुझे कहने लगी पापा आप बचपन में जिंदगी में क्या बनना चाहते थे? मैं कहा एक तो बेटा मैं बंदे का पुत्र बनना चाहता था। अब उसको इस बात का नहीं पता, वो पंजाबी उन बच्चों को नहीं आती। मैं कहा एक तो मैं बंदे का पुत्र बनना चाहता था। वो क्या होता है? मैंने कहा वो भी बताता। तो फिर मैंने कहा उसके बाद मैं चाहता था कि मैं फौज में जाऊं। तो मैंने कहा जब मैंने इंटर कर लिया तो मैं वहाँ अपना वहाँ गया हाजिरी के लिए, वो सिलेक्शन के लिए या इलेक्शन के लिए। तो मेडिकल बोर्ड ने मेरे 5 अंक फ्लैट है, मैं सारे इंटरव्यू मैंने पास कर लिए और पैरों से आके चौंक फ्लैट है, मैं रह गया। और उन्होंने मुझे कहा जी सॉरी, हम आपको फौज में नहीं ले सकते। तो फिर आपने क्या किया? मैंने कहा मैं बचपन से मैंने खुदा से कहा था कि मैं सोल्जर बनूंगा। मैं पाकिस्तान की फौज का सोल्जर फिर नहीं बना, फिर मैं जीसस का सोल्जर बन गया। तो मैंने कहा वहाँ तो रिटायरमेंट होती है, अभी बाजवा की हुई है, मेरी भी हो जाती, लेकिन यहाँ तो रिटायरमेंट उस दिन होनी है जिस दिन 4 आदमी मुझे उठाकर गोरा कब्रिस्तान छोड़ाएंगे। यहाँ तो जिंदगी की आखिरी सांस तक मुझे उस अहद को निभाना है जो मैंने खुदावंद के साथ किया है। ये एक दिन की बात नहीं है कि आज आपको टाइम मिल गया तो आप आ गए, जिस दिन आपको टाइम नहीं मिला तो आप ना आए। आपको टाइम मिल गया तो आप अपने घर में घुटनों के बल हो गए, अगर टाइम नहीं मिला तो फिर आप नहीं हो सके। ये ऐसे नहीं है, ये कंडीशंस नहीं है। प्यार में शर्तें नहीं होती। और वो लोग जो खुदावंद यीशु से प्यार करते हैं वो शर्तें नहीं बांधते कि सवेरे टाइम लगा तो फिर टाइम ना उठवांगे तो फिर आ जाएंगे तो दुआ भी कर लेंगे तो सारे काम कर लेंगे। मोहब्बतों में शर्तें नहीं होती। जो यहाँ लोग बैठे हैं जिन्होंने स्पेशली लव मैरिज की है या जो शादी के बाद अपनी बीवियों से लव करते हैं या उनकी बीवियाँ अपने खामन से प्यार करती हैं, वहाँ शर्तें नहीं होती, वो शर्तें नहीं लगाती। क्योंकि आपको याद होगा कि जब पादरी साहब आपका निकाह कर रहे थे या फादर जी या निकाह खां आपका निकाह कर रहा था, उसने कहा कि मैं पादरी साहब के पीछे पीछे आपने कहा कि मैं फलां वल्द फलां इस लड़की को जिसका नाम ये है, इसके बाप का नाम ये है, अपनी मनपूहा बीवी होने के लिए कबूल करता। और अगली बातें भूल जाते हैं, बस कबूल तक ही रखते हैं आखिरी दम तक। मैं इसे कबूल करता हूँ और तंगदस्ती में, खुशहाली में, बीमारी में, तंदुरुस्ती में इसके साथ रहूँगा, इससे मोहब्बत करता रहूँगा और हमेशा इसके साथ रहूँगा उस वक्त तक जब तक मौत हमें जुदा न करे। मेरे पास एक बंदा आया, मुझे कहने लगा कि मैं अपनी दुल्हन को छोड़ देना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा तेरी तो लाभ हो जाए। कहता जी बस गलती पर जाता हूँ थी। मैं चलो कीती हूँ तो फिर भुगत। मैंने कहा जब पादरी साहब आपका निकाह कर रहे थे तो उन्होंने आपसे पूछे थे ये सारी बातें? तो कहने लगा जी हाँ पूछा था। तो मैंने कहा आपने क्या कहा था? जी मैंने कहा था हाँ जी। मैंने कहा अपनी ये कभी एक दफ़ा भी पादरी साहब को नहीं कहा जी भाई साहब रुके, मैं पहले चाचे ने पूछ रहा या अब्बे ने पूछ रहा, तुसी एक मिनट रुको, मैं जरा सोच रहा भी ए काम मैं कर लाँगा या नहीं करांगा। मैंने कहा आपने कभी कहा? कहने लगा नहीं। तो मैंने कहा फिर तुमने कहा है तो फिर करो, फिर आपके पास तो गुंजाइश ही नहीं है, आपके पास तो कोई
کسی قسم کی روح رعایت ہی نہیں ہے. آپ نے منہ سے عہد کیا ہے، اس لیے اس کو نکاح کا عہد کہتے ہیں. جان دینے تک ہم نے مسیح خداوند کے اس بدن اور خون میں شریک ہو کر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ میرے لیے مر گیا ہے. اس لیے پولس کہتا ہے کہ نامناسب طور پر نہیں شریک ہونا. ہر کوئی اپنے آپ کو کیا کرے؟ جانچ لے. 2 باتیں لکھی ہیں، میں جلدی سے بیان کروں گا. پہلی بات، ہر کوئی اپنے آپ کو آزما لے. شریک ہونے سے پہلے کیا کرے؟ اپنے آپ کو آزما لے. کیا آزما لے؟ وہاں لکھا ہے ایمان پر ہو یہ نہیں. اگر ایماندار ہیں تو پھر یہ بیس، یہ روٹی، یہ مسیح خداوند کا لہو میری اور آپ کی زندگی کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں. اور اگر ہم ایماندار نہیں ہیں تو پھر بغیر ایمان کے لکھا ہے خداوند کو پسند آنا ناممکن ہے. آئیے اپنے سر جھکائیں اور دعا کریں.